بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز 1971 افریقہ کا ایک ملک ہے یوگینڈا، وہاں پر ملٹری کو ہوتا ہے، ایک میجر جنرل ہے ایدی امین، وہ حکومت کا تختہ پلٹ کر اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر خود ساختہ وہاں کا صدر بن جاتا ہے۔ اپنے پاؤں مضبوط کرنے کے بعد یہ سب سے پہلے ایک کام کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ اس دور میں 1971-72 میں یوگینڈا میں ایشین بہت سے آباد تھے، تقریباً کچھ لوگ لاکھوں کہتے ہیں، لیکن جو لکھی پڑی چیز ہے وہ 60,000 وہاں پر ایشین بھی ہیں، جن میں انڈیا کے گجرات سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، پاکستان سے ہیں، اور یہ وہاں پر کوئی 3 جنریشنز 3 نسلوں سے رہ رہے ہیں۔ اور اب ان کا وہی گھر ہے، کیونکہ نہ تو وہ انڈیا کے رہے، نہ پاکستان کے رہے، نہ بنگلہ دیش کے رہے۔ اب ان لوگوں کو یوگینڈین ایشین بولتے تھے وہ لوگ نا۔ تو اس نے سب سے پہلے یہ کیا، ویورز وہ اتنے زبردست اسٹرانگ تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، محنتی لوگ تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، فن ہنر کے مالک تھے، اور یہ لوگ اتنی ترقی کر چکے تھے کہ یہ اس دور میں اس وقت کے یوگینڈا کے 90% کے جو کہہ لیں کہ کاروباری معیشت تھی، فیکٹری تھی، جو بھی تھا وہاں معیشت کا نظام، یہ وہاں کی 90% کی معیشت کو یہ ہولڈ کر رہے تھے، اور ظاہر ہے پھر 90% ٹیکس پیئر بھی یہ تھے، ملک کو سمجھ لے کہ یہی چلا رہے تھے۔ ایدی امین نے کہا کہ تم لوگوں نے چونکہ اپنے ملک سے تو مہاجر بن کے 2 کپڑوں میں آئے تھے، لہذا تم نے جو بھی کیا یہاں سے یوگینڈا سے کمایا، یوگینڈا کا خون چوسا، یہاں سے لوٹ مار کی، تو اب تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ سنگین نتائج تمہیں بھگتنا پڑیں گے۔ ویورز اب یہ لوگ ظاہر ہے نسلوں سے یہاں آباد تھے، ان کا سب کچھ تو وہی تھا، واپس اپنے ملکوں میں آ نہیں سکتے تھے، وہاں کے ان کے شناختی کارڈ پاسپورٹ تھے۔ دنیا نے بہت شور کیا کہ یہ زیادتی نہ کرو، لیکن وہ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں وہ کہاں کسی کی مانتے ہیں۔ ویورز آرڈر جب ریلیز ہو گیا کہ یہاں سے نکل جاؤ کپڑوں میں جس طرح تم یہاں پر آئے تھے، کوئی سونا چاندی ہیرا جواہرات کچھ بھی جس کے پاس سے برآمد ہوا اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو یہ لوگوں نے اپنا سب کچھ کیا، کمایا، سارا وہاں چھوڑا، اپنے بچوں کو، خود کو، بیماروں بزرگوں کو اٹھایا اور دیکھنے لگے رایامہ کی طرف۔ جو ورلڈ کے لوگ تھے انہوں نے پریشر ڈالا ہوا تھا کہ یہ لوگوں کو تم کیسے نکال سکتے ہو، یہ تو یہاں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ہولڈر ہیں، یہاں کے شہری ہیں، لیکن ملٹری ڈکٹیٹر کے آگے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ بہرحال کوئی لیبیا آگے آیا، کوئی تنزانیہ آگے آیا، UK آگے آیا، کچھ ممالک نے کہا کہ ٹھیک ہے ان قتل نہ کرو۔ ان لوگوں نے اس دور میں شپس ہوتے تھے یا پھر جہاز، ان لوگوں نے باقاعدہ جہاز یا شپس بھیجے، کوئی لیبیا چلا گیا، کوئی تنزانیہ، کوئی UK، کوئی آسٹریلیا، پتہ نہیں کتنے ملک تھے، وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ اب یہاں سے جو فیملیز نکلیں ان میں جو UK جانے والے لوگ تھے ان میں ایک مکوانا، آئی تھنک میں صحیح پرناؤنس کر رہا ہوں کہ نہیں، مکوانا فیملی تھی گجرات کی۔ ان میں 2 ماں باپ، 2 بچے، یعنی کہ دونوں میاں بیوی، ایک ان کا بیٹا اور ایک ان کی بیٹی 14 سال کی، اور ایک ان کا بیٹا آلریڈی ادھر موجود ہے اسٹڈی کے سلسلے میں، UK پہلے ہی موجود ہے، تو انہوں نے پھر UK جانا ہی مناسب سمجھا۔ ویورز جو بچی ہے اس کا نام تھا وسنتی مکوانا، یہ 14 سال کی ہے، اس وقت 1972 میں۔ عجلت میں نکلنا پڑا، خالی ہاتھ نکلنا پڑا، وسائل کچھ نہ، منہ میں سلور کا سپون، چاندی کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے، ارب پتی تھے اس دور کے، تو ایک دم سے نکلنا پڑا۔ تو ان کا جو بچہ تھا ایک تو پہلے آلریڈی UK میں تھا، ایک جو تھا اس کو بیمار ہوا، علاج نہ مل سکا، فوت ہو گیا۔ بہرحال یہ لوگ کسی طرح بچ بچا کے UK چلے جاتے ہیں، وہاں پر یہ اپنی ایک زیرو سے نئی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیچھے یہ ایدی امین ہے، یہ پھر ویورز انسانی حقوق کی تنظیموں کے نوٹ کے مطابق، اور اس نے واقعی باز نہیں آیا، اس نے تقریباً
50,000 سے 1,00,000 تک لوگ اس نے پھر قتل کیے جو بھی اس کے رستے میں آئے۔ 1971 سے لے کے 1979 تک اس نے حکومت کی، اور اس دور میں اس نے تقریباً 50,000 سے لے کے 1,00,000 لوگوں کو، اپنے رستے میں آنے والے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور اس نے 71 سے 79 تک 8 سال حکومت کی بلا شرکت غیرے۔ 79 میں تنزانیہ کی آرمی اٹیک کرتی ہے ایدی امین کو، یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ ہار ہو جانی ہے، تو یہ کیا کرتا ہے کہ 2 پلین لیتا ہے، ایک کو امریکن ڈالر اور سونے سے، اور اپنی فیملی، اس کی 2 بیویاں اور 22 اولادیں تھیں، یہ سب کچھ لے کے پہلے لیبیا جاتا ہے۔ لیبیا کے اوپر پریشر تھا تنزانیہ کا، وہ بھی ایک افریقن کنٹری تھا، اس نے نہ رکھا، اس نے وہی 2 پلین موڑے واپس سعودیہ آ کے اپنی زندگی گزارنے لگ گیا۔ ویورز، اللہ تعالیٰ نے اس کو گنجائش دی، وسعت دی، اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی، اور 80 یا 79 سے لے کے 2003 16 اگست یا 16 اکتوبر 2003 ہی تھا، بہرحال یہ 2003 تک زندہ رہا، اپنی مرضی کی، اس کو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ 2003 میں اسے پین ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، یہ وہاں جاتا ہے ہاسپٹل میں، کنگ فیصل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر ہے، وہ سب سے ایڈوانسڈ اس وقت کا تھا، تو اس نے اپنا بتایا معاملہ کہ مجھے یہاں پین ہے، یہ مسئلہ ہے، تو انہیں جو ٹیسٹ وغیرہ کیے تو اس میں آیا کہ تمہارا کڈنی کا پرابلم ہے، تو اس نے کہا کہ کڈنی کے ریلیٹڈ، کڈنی سے متعلق سب سے جو اچھا ڈاکٹر ہے وہ کون ہے اور کہاں ہے، ان کو بتایا گیا کہ اس وقت جو سب سے زبردست ڈاکٹر ہے وہ کینیڈا میں ہے، تو اس نے کہا کہ اس کو 1 سال کے لیے تم یہاں بلا لو، میری ٹریٹمنٹ وہی کرے۔ گورنمنٹ لیول پہ اپروچ کیا گیا کہ VIP ہمارا پیشنٹ ہے، اور گورنمنٹ لیول پہ جب درخواست کی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے ملک مانتے ہیں۔ وہ جو ڈاکٹر تھا اس کو 1 سال کے لیے سعودی عرب بھیج دیا جاتا ہے کہ تم وہاں پر کوئی VIP ہے، اس کا علاج کرو گے، اور اس کے ذہن میں بھی تھا کہ چلو تنخواہ تو مجھے ملنی ہے، جو ظاہر VIP ہے تو شاہی فیملی تھی ادھر، آج بھی شاہی فیملی ہے سعودی عرب میں، تو وہ اس لیے کہ چلو شاہی فیملی کا ہم ٹریٹمنٹ کریں گے تو ہمیں نام و کرام بھی بہت زیادہ ملیں گے۔ وہ ڈاکٹر سر آ جاتا ہے 2003 میں، آ کے سو جاتا ہے، ظاہر پلین لمبی فلائٹ تھی، رات کو 2:30 پر اس کو فون آتا ہے ہاسپٹل سے کہ آپ جلدی ہاسپٹل پہنچ جائیں، ریسٹ کافی ہو گیا، پیشنٹ کریٹیکل ہے جس کے لیے آپ کو یہاں پر تبادلہ کرایا گیا ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ لیڈی ہیں، اور لیڈی کا آپ کو معلوم ہے، ابھی سنا ہے کہ سعودی عرب میں لیڈیز کو ڈرائیوری کی اجازت مل گئی ہے، اس وقت نہیں تھی 2003 میں، اور ہو بھی تو ظاہر ہے وہ لائسنس تو ملنا ہے، پھر کہیں اس کو ڈرائیو کر سکتا ہے، تو اس میں ساتھ میں انہوں نے بھی کہا، ہاسپٹل نے شوفر بھیجا، ڈرائیور وہ آیا، ان کو لیا، اس نے اپنے وہ سامان لیا، پہنچ گئے ادھر، تو کہا مجھے بتاؤ صحیح، گورنمنٹ نے سنا ریکویسٹ کی تھی میرے ہاسپٹل کو، تو میرا کون ہے پیشنٹ؟ وہ کہتا جی ہمیں بھی خود نہیں معلوم، کوئی VIP ہے، تو بی تھی، اس کو معلوم تھا کہ وہ شاہی خاندانی ہوگا، یہ بھی ایک اعزاز تھا، وہ وہاں پر پہنچتی ہیں، تو ویورز وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بلیک کلر بہت لمبا چوڑا شخص ویل چیئر پہ ایک سائڈ پہ ایسے الڑیا ہوا، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جھکا ہوا، گرا ہوا، آکسیجن لگی ہوئی، کتنی وین میں کچھ سوئیاں، کچھ انجیکشنز، کچھ ڈرل، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اس کو لگا ہوا، ایسے اس کو لے کے آئے، اور وہ سٹاف نے کہا ڈائلسس کر دیں، اور جو وہاں پر جو ہاسپٹل کا ہیڈ تھا اس نے کہا کہ ان کے جسم سے 4 لیٹر لیکوڈ نکلے گا تو یہ کچھ سٹیبل ہوں گے، ان کو بہت اشد ضرورت ہے ڈائلسس ہونے کی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ڈائلسس نہیں کر رہی، پہلے ان کو ICU میں لے کے جاؤ، ان کو سٹیبل کرو، وہ بہرحال لے جاتے ہیں سٹیبل کرنے کے لیے۔ یہ جو ڈاکٹر تھی یہ جب اس مریض کو دیکھتی ہے پہلی نظر میں تو یہ تو جیسے شوق میں چلی جاتی ہے، اتنی خوف زدہ ہوتی ہے کہ اس کا جسم کپکپانے لگ جاتا ہے،
پتہ نہیں اس شخص کو دیکھ کے وہ اتنا خوفناک لگ رہا تھا، یہ اتنا خوفناک تھا کہ اتنا لمبا چوڑا قد تھا، اس کا کالا سیاہ رنگ تھا، اور اس کے علاج کرنے کے بعد یہ خود ہی اپسیٹ ہو جاتی ہے، بیمار سے اس کا سٹاف پوچھتا ہے میڈم کیا ہوا آپ کو؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، مجھے چھوڑ دو تنہا، وہ تنہائی میں چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کا سٹیبل ہوتا ہے مریض، اس کو ڈائلسس پہ لے جاتی ہے، مشین پہ اس کا ڈائلسس کر دیتی ہے، وہ بہتر ہو جاتا ہے، اس کو دوسری جگہ ICU میں پورٹ کرتے ہیں، وہاں پر اس کی باقی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، چلی جاتے ہیں جہاں پر اس کا روم وغیرہ ہوگا۔ ابھی اس وقتاً فوقتاً آپ کو معلوم ہے کچھ مریضوں کا ہفتے بعد ہوتا ہے، کچھ کا ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلسس ہوتا ہے۔ اب اس مریض کا کتنا کیا شدت تھی، بہرحال یہ جو بی تھی کینیڈا سے اس کو بلایا گیا تھا 1 سال کے لیے، یہ وہاں پر موجود تھی ہر ٹائم۔ ایدھی امین کو وہ جو مریض تھا، وہ جو ڈکٹیٹر تھا کبھی 1971 میں، وہ مریض یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ لیڈیز کا علاج کر رہی ہے۔ جب وہ کچھ بہتر ہوتا ہے اسے بتایا جاتا ہے جو ہم نے ڈاکٹر کینیڈا سے منگوائی ہے، تو وہ تو جناب آپ کا بہت اچھا اس نے پروفیشنلی طریقے سے، اور واقعی کوئی اور نہیں کر سکتا تھا آپ کا ڈائلسس، آپ بہت سٹیبل بھی نہیں تھے اور آپ کی حالت کچھ ایسی تھی، تو وہ اس کو بلاتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ ہی دنیا میں واحد ڈاکٹر ہو جو میرا علاج کر سکتی ہو، تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ ایک دن جب وہ بلایا جاتا ہے نا اس ڈاکٹر لیڈی کو، تو وہ کہتے ہیں کہ آج جلدی آ جائیں، آج اس کو پھر مریض کو ڈائلسس کی ضرورت ہے اور پتہ نہیں اس کو کیا ہوا پڑا ہے آج۔ وہ اس کا ڈائلسس کرتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے اب یا تو مر جائے گا یہ شخص، کیونکہ اس کو ڈائلسس گردے کے علاوہ کڈنی کے علاوہ اس کو ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا ہوا تھا، جسے کچھ میں یہاں پہ اسکرین پہ چلا دیتا ہوں، اسپیلنگ مجھے نہیں معلوم، میں کوئی اس کا سمجھ تو نہیں سکتا لیکن میں چلا دیتا ہوں۔ یہ اس کا نام ہے، یہ بیماری بھی ہو گئی ہے، اور اس بیماری میں ویورز انسان کے جسم سے اس کی جو اوپر سکن ہوتی ہے نا، وہ ٹوٹ کر میلٹ ہو کر اترتی ہے، اور نیچے سے جو ٹیشوز ہوتے ہیں انسان کی، وینز ہوتی ہیں جسے ہم پنجابی میں ماس کہتے ہیں نا، گوشت، وہ نظر آنے لگ جاتا ہے، اور ایسے وہ اترتی ہے جلد جس طرح بھی ہم لوگ جرابیں ساکس نہیں اتارتے، ایسے اتر رہی تھی۔ تو اس بی کو ظاہر اس کا تو ڈاکٹری تھی اس کی ساری، یہی پڑھا تھا اس نے، اور اتنا لیول کا پڑھا تھا کہ دنیا کا نمبر 1 ڈاکٹر تھی یہ۔ تو اس نے اس کو کسی طرح سے سٹیبل کیا اور کہا، اچھا پچھلی ملاقاتوں میں نا تو یہ ایدھی امین اس لیڈی سے بہت متاثر تھا کہ اتنا بڑا کام تم نے کیا، میری زندگی بچائی، مجھے اتنا سہولت سے رکھا ہوا ہے، تو میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ مسلسل اس سے کہہ رہی تھی کہ نہیں، میں تو ایک فرض کے طور پہ، ویسے مجھے تنخواہ مل رہی ہے، میں یہاں پہ تبادلہ طور پہ آئی ہوں، مجھے بڑا TADA مل رہا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، مجھے آپ کا انعام نہیں چاہیے۔ اب وہ بار بار اس کو انعام کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے ایدھی امین، لیکن یہ لیڈی قبول نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ میں جو اس کو دل کو کچھ بات اس سے کرنی چاہ رہی تھی، تو وہ سوچے گا اگر میں نے آج بات نہ کی تو یا تو یہ مر جائے گا، جو جس بیماری میں یہ مبتلا ہو چکا ہے، یہ کومے میں چلا جائے گا، تو آج وقت ہے۔ تو یہ اس کو تھوڑا بہت انجیکشن لگا کے سٹیبل کر کے کہتی ہے کہ سر، آپ مجھے بہت دفعہ کہہ چکے کہ میں آپ کو انعام و کرام دینا چاہتا ہوں، اور میں اس کو قبول نہیں کر رہی تھی، تو آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو کیوں نہیں قبول کر رہی تھی۔ تو وہ ایدھی امین کہتا ہے بتاؤ، ایسے بیچارہ تھکا ہوا ہارا ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میری آنکھوں میں دیکھو، ایسے دیکھتے ہیں۔ اب جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں ترین ہے، کوئی علیم خان ہے، کوئی اس طرح کے بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، یہ خسرو وغیرہ ہیں، تو یہ لوگوں کو بادشاہ بھی جانتے ہیں، سیاستدان بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتی ہے۔ یہ جو لیڈی تھی یہ مکوانا فیملی تھی یوگینڈین ایشین کی، وہاں پر جب یوگینڈا میں یہ ملک میں آرمی میں تھا تو یہ بڑے مشہور لوگ تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے دیکھو مسٹر پریزیڈنٹ، میں مکوانا فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، جن لوگوں کو آپ نے ملٹری کو کے بعد ہمیں ہمارے ملک سے، جو ہمارا ملک تھا یوگینڈا سے نکلنے کے لیے حکم دیا تھا،
اور کہا تھا کہ اگر تم یہاں سے نہ نکلے تو اس کے بڑے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو مسٹر پریزیڈنٹ، میں اس مکوانہ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں۔ ہم لوگوں نے ہمارا وہ جو دیش تھا جس سے تم نے ہمیں محروم کیا تھا وہ چھوڑا، ہم برطانیہ میں چلے گئے۔ رستے میں میرا بھائی بیمار ہوا، وہ مارا گیا، علاج نہ ہو سکا اس کا۔ تم نے ہمارے بھائی کو مارا، تم نے ہماری پیڑھیوں کی، نسلوں کی جو ہم نے محنت کر کے اسٹیٹ بنائی تھی، امپائر اسٹیٹ بنائی تھی، وہ تم نے ہم سے چھینا، ہمیں غریب ملک کیا، مہاجر کر دیا۔ ہم بچے تھے، ہم نے نیا ماحول دیکھ کے ایڈجسٹ کر لیا، لیکن میرے والدین آج بھی اسی تکلیف میں ہیں جس تکلیف میں اور بھی پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں۔ تو میں تمہارا اس لیے کسی بھی قسم کا انعام وصول نہیں کر رہی تھی کہ یہ جو تم نے پیسہ کمایا ہے نا، یہ تم نے ظلم کر کے کمایا ہوا ہے، اور میں تم پر اور تمہارے پیسے پر تھوکتی بھی نہیں ہوں۔ تم میرے نزدیک خوفناک تھے، قابل نفرت تھے، لیکن میرا پیشہ ہے، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں نے تمہارے علاج معالجے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کی ہوئی، لیکن میں نے تمہیں معاف بھی نہیں کیا۔ میں نہ تمہیں معاف کیا ہے نہ کروں گی۔ میرے دل پہ بوجھ تھا تو میں نے تمہیں بتا دیا۔ ایدی امین جو سنبھلا ہوا تھا اس نے رونا چلانا شروع کر دیا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، کر بھی دوں تو وہ دوسرے لاکھوں کی معافی کون مانگے گا۔ ابھی اور وہ بیماریاں تو بھول گیا، وہ ڈکٹیٹر کم بخت، اس کو یہ جو جسے بولتے ہیں نا، جسے گلٹی فیلنگ شروع ہو گئی۔ اس نے اسی وقت اپنے قانونی لائر بلائے، اس کی 2 بیویاں تھیں اور 22 اولادیں تھیں۔ اس نے ان کو حصہ دینے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اماؤنٹ وصیت میں اس ڈاکٹر کے نام کرنے کے لیے کہا کہ شاید اس طرح میں اپنے کیے کا کچھ کفارہ ادا کر سکوں۔ اور یہ 2 مہینے تک زندہ شخص، اس کا ماس، اس کی سکن اتر رہی ہے، میلٹ ہو کے جھڑ رہی ہے، ٹوٹ کے بکھر رہی ہے، اور بو نکل رہی ہے اس میں سے، اور یہ لیڈی دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے۔ وہ حالت دیکھ کے وہ لیڈی نے، جس کا نام وسنتی مکوانہ تھا، وہ تو معاف کر دیتی ہے کہ کنگ فیصل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں، اور تمام دنیا کے صاحب حیثیت لوگوں کو، جن کی جتنی بھی اوقات ہے، جن کا جتنا بھی جبڑا ہے، جن کا جتنا بھی استعداد ہے، کہ چاہے تم ڈکٹیٹر ہو، چاہے تم صدر ہو، چاہے کونسلر ہو، ظلم جو ہے نا یہ نہ کرنا۔ تو پناہ مانگیں ظلم سے، زیادتی سے، اور خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے آگے نہ کریں۔ ایدی امین اور وسنتی مکوانہ میں سے اگر آپ کو کچھ بننا پڑے تو وسنتی مکوانہ بن جانا۔ اور ایک اور بات، جو وصیت میں اس نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ایدی امین نے لیڈی ڈاکٹر وسنتی مکناوا کے نام کی تھی، اس کے مرنے کے بعد جب اسے آفر کی گئی کہ آپ کے کس اکاؤنٹ میں وہ رقم بھیجی جائے، تو اس نے وہ ساری دولت نفرت کے ساتھ واپس موڑ دی تھی۔ وہ شخص 2 جہازوں پہ ڈالر اور سونا بھر کے لایا تھا، لیکن معافی نہیں خرید سکا۔ دیکھ بھال کر حدود عبور کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔